قال الله تبارك وتعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. سورہ الحدید کی آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے جہاد فی سبیل اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم قیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن ان آیات کا نزول بالخصوص فتح مکہ کے دنوں میں ہے۔ ان آیت کا جو نزول ہے وہ نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کے ساتھ اللہ رب العالمین کا خطاب ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس آیت کا جو ترجمہ ہے آپ اس پر غور کریں۔ تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے؟ بالخصوص جہاد مراد ہے، اور عمومی طور پہ جتنے بھی اللہ کے دین کے کام ہیں سب اس آیت میں شامل۔ تم کیوں نہیں خرچ کرتے ہو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ زمین و آسمان کی وراثت سب اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ وارث ہے زمینوں کا، آسمانوں کا، تمام خزانوں کا۔ یعنی اگر تم خرچ کرو گے تو ڈرو نہیں کہ تم کنگرے بن جاؤ گے۔ اللہ کے ہاتھ میں سارے خزانے ہیں، تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو گے، اللہ تمہیں اپنے خزانوں سے نوازتا رہے گا۔ اور ایک مفہوم اللہ رب العالمین وارث ہے یہ بھی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اگر تم نے اللہ کے راستے میں نہیں دیا تو اللہ کا دین رک جائے گا، اللہ کے دین کا کام رک جائے گا۔ نہیں، اللہ اپنے دین کا کام کسی اور سے لے لے گا۔ تمام خزانوں کا مالک اور بادشاہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ کو تمہارے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، محتاج نہیں ہے۔ جو خرچ کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے خرچ کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اپنا مال خرچ کیا اور قتال کیا اور اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، صحابہ کرام، ان کا ذکر فرمایا۔ مکہ فتح ہو چکا، اس کے بعد بھی صحابہ کرام نے مال خرچ کیا، جہاد کرتے رہے، دونوں طبقوں کا ذکر فرمایا۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اپنا مال خرچ کیا اور جنہوں نے جہاد کیا، قتال کیا، وہ، اور بعد میں جنہوں نے مال خرچ کیا اور جہاد اور قتال کیا، یہ دونوں برابر نہیں، دونوں برابر نہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، جنہوں نے مکہ فتح ہونے سے پہلے اپنا مال بھی دیا، لڑائی بھی کی، ان کا درجہ تو بہت زیادہ بلند ہے۔ اعظم درجہ، ان کے درجات، ان کی نیکیاں، ان کا ثواب بہت آگے نکل چکا ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد لڑائی بھی کی، اپنا مال بھی خرچ کیا۔ وجہ کیا ہے؟
کہ اللہ رب العالمین خرچ کرنے والے کی نیت اور اس کے حالات کے باوجود مال نکالنے کو دیکھتا ہے کہ اس کے حالات کیسے ہیں اور اب یہ خرچ کر رہا ہے۔ فتح مکہ سے پہلے مالی ضروریات زیادہ تھی مسلمانوں کو، اسلام مکمل طور پہ غالب اور مضبوط نہیں ہوا تھا جب تک کہ مکہ فتح ہو جاتا، ابھی ضروریات تھی۔ تو ان ضروریات اور کمزور حالات کے باوجود جنہوں نے اپنا مال لٹایا، اللہ نے فرمایا ان کا درجہ تو بہت آگے، اور مسلمان تھے بھی کمزور، کمزوری کے باوجود جنہوں نے جہاد کیا، اللہ پہ توکل رکھ کے نبی علیہ السلام پر درست ایمان ان کا تھا، اس ایمان کی روشنی میں نکل پڑے، وہ تو بہت آگے نکل گئے۔ جنہوں نے مکہ فتح ہونے کے بعد مال خرچ کیا، فراوانی کافی آ چکی تھی، فراوانی آ چکی تھی، اب مال کی وہ حیثیت نہیں تھی جو پہلے تھی، اور جنہوں نے قتال بھی کیا کیونکہ اب مسلمان غالب تھے، پہلے کمزور دستے میں شامل ہو کر نکلتے تھے، اب یہ ایک مضبوط لشکر میں شامل ہو کر جا رہے ہیں۔ مکہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کی طاقت پورے عرب میں مسلم ہو چکی تھی، اور جو لوگ درمیان میں انتظار میں تھے، رکے ہوئے تھے کہ مکہ جب فتح کریں گے مسلمان اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پھر ہم مطمئن ہو جائیں گے، پھر ہم اس کے دین میں داخل ہوں گے، تو مسلمان کی طاقت غالب ہو چکی تھی، مسلم ہو چکی تھی۔ تو لہذا بعد میں جب غلبہ ملنے کے بعد تم نے جہاد کیا، اس جہاد کو اللہ نے قبول تو کیا ہے لیکن پہلوں کا درجہ بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، پیغمبر کے تمام صحابہ کرام، فتح مکہ سے پہلے اسلام لانے والے، فتح مکہ کے موقع پر اسلام لانے والے، مکہ فتح ہونے کے بعد اسلام قبول کرنے والے، لڑائی کرنے والے، جہاد کرنے والے، مال خرچ کرنے والے، اللہ نے سب کے ساتھ ایک بہترین وعدہ کیا ہوا پیغمبر کے تمام صحابہ کرام کے لیے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مکہ فتح ہونے سے پہلے، مکہ فتح ہونے کے بعد سب کے ساتھ وعدہ، درجات میں فرق ہے لیکن سب پیغمبر کے صحابہ ہیں، سب کے ساتھ ایک خوبصورت وعدہ اللہ نے کر کے رکھا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، جو کچھ تم اعمال کرتے ہو اللہ تمہارے اعمال سے بخوبی واقف۔ فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور آخر تک اسلام پر ثابت قدم رہے، صحبت کا شرف ملا، صحابی ہونے کا شرف ملا، وہ بھی خوش نصیب۔ جنہوں نے پہلے اسلام قبول کیا، ہجرت کر کے آئے، اور وہ انصار جنہوں نے جگہیں دی، قربانیاں دی، ان کا مقام و مرتبہ تو بہت اونچا ہے، لیکن جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا ان کی بھی بڑی خوش نصیبی ہے کہ کم از کم صحابی ہونے کا شرف مل جانا ہی بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ آگے پھر مکہ فتح ہونے کے بعد جو کچھ انہوں نے قربانیاں کی دی، ان کا ذکر اپنی جگہ علیحدہ ہے۔ صحابی کی تعریف جو علماء اہل سنت والجماعت نے کی، جس نے حالت ایمان میں صرف ایک لمحے بھر کے لیے بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھا، ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اور پھر اسی ایمان پر اس کی وفات ہوئی، وہ صحابی جس کے لیے وہ ساری خوشخبریاں ہیں جو عمومی طور پہ تمام صحابہ کرام کے لیے، وہ خوش نصیبی ہے اس کے پاس۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے بیٹے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ فتح مکہ کے موقع پر دونوں نے اسلام قبول کیا۔ صحابہ میں ان کا شمار ہے، ان کا شمار صحابہ کرام میں ہوتا ہے، اور عمومی جو فضائل ہیں صحابہ کرام کے لیے
ان فضائل میں ان دونوں ہستیوں کا بھی شمار ہوتا ہے، دونوں ہستیاں شامل ہیں۔ اگر باقی فضائل ذکر نہ کیے جائیں، بالفرض ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار فضائل اور بھی، لیکن صرف اگر یہ شرف انہیں مل گیا کہ وہ صحابی بنے اور اسی پر ان کی موت ہوئی، وفات ہوئی، ان کی کامیابی کے لیے، فضائل کے لیے، اللہ کے ہاں درجات اور رضا خوشنودی کے لیے یہی کافی ہے۔ تابعین کے دور سے ہی یہ نظریات پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے خلاف ان کی شان کو کم کرنے کے لیے اکثر گمراہ لوگ جب آتے ہیں تو وہ ٹارگیٹ بناتے ہیں سیدنا ابو سفیان اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کے لیے کچھ قدر آسان ہوتا ہے کہ معاویہ کی شان میں برا بھلا کہا جائے اور اس کے بعد پھر باقی صحابہ پر بھی ہم زبان استعمال کرنا شروع کر دیں۔ البدایہ والنہایہ میں محدث کبیر، وقت کے محدث اور وقت کے مجاہد سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی، ان کا قول موجود صحیح سند کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں ہم گمراہ لوگوں کو پہچانتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کے نظریات جب چیک کرتے ہیں، من رأیناہ ینظر الی معاویہ شذرا، ہم نے دیکھا کہ جو بھی آدمی امیر المومنین فاتح قسطنطینیہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ برے الفاظ کہتا ہے یا اپنے تحفظات کا اظہار کرتا ہے، کم و بیش الفاظ کرتا ہے، حتیٰ کہ غیر اطمینانی کا اظہار کرتا ہے، صحابی ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحبت کے علاوہ بے شمار فضائل ہے، لیکن ہم نے دیکھا معاویہ کے متعلق جس نے بھی اس طرح کے الفاظ کہے ہم اس سے متہم سمجھتے تھے، مشکوک سمجھتے تھے، اس سے دور رہتے تھے اور یہ سمجھتے تھے علماء اہل سنت والجماعت سے یہ بہت دور نکل چکا ہے۔ اور پھر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ اب اس کی آگے والی جو منزل ہے وہ پیغمبر کے باقی صحابہ کے متعلق بھی یہ گفتگو ضرور کرے گا، اپنی زبان گوئی ضرور کرے گا۔ یہ علامت آج اس پرفتن دور میں بھی، جبکہ قیامت کی نشانیاں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، قیامت انتہائی قریب آتی جا رہی ہے، لوگوں نے اسی وتیرے کو اپنا لیا ہے۔ نام نہاد کچھ لوگ جو چند کتابوں کا ذاتی مطالعہ کر کے علماء اہل سنت والجماعت کے نظریات، موقف، منہج، قرآن کی باقی تمام آیات اور نبی علیہ السلام کی تمام احادیث کو ایک طرف رکھ کے، چند احادیث اور نصوص سامنے رکھ کے اسکالر ہونے کا دعویٰ کرنے والے، سوشل میڈیا پر آ کر مشہور ہونے والے، وہ لوگوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر جو نظریات، زہر آلود نظریات پھیلا رہے ہیں، ان نظریات میں یہی چیز آپ کو ملے گی۔ سیدنا ابو سفیان اور سیدنا ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق وہ یہی نظریات پھیلانا شروع کر رہے ہیں۔ مسلمان بھی انہیں سن کر اور پھر ان سے متاثر ہو کر اپنا ایمان اور اپنا منہج ضائع کر رہے ہیں اور ان سے متاثر ہو رہے ہیں۔ 22 رجب سن 60 ہجری اس عظیم ہستی کا یوم وفات سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، 22 رجب سن 60 ہجری، وہی 22 رجب جس میں کچھ گمراہ لوگ کنڈوں کے نام سے اپنی عبادتیں کرتے ہیں اور یہ باور کراتے ہیں کہ یہ ہمارے خاص ایک مذہبی رنگ ہے، اور اپنے کسی امام کی پیدائش یا وفات کی طرف اس کو منسوب کر کے پھر کھانے پکانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، قطع نظر اس کے کہ کسی شخصیت کی وفات کے دن کو منانا، پیدائش کے دن کو منانا، کھانے پینے کا خصوصی اہتمام کرنا،
یا وفات کے دن کھانے پینے کا خصوصی اہتمام کرنا، اسلام میں کہاں تک اس کی گنجائش ہے؟ قطعاً کچھ بھی گنجائش نہیں، یہ مسئلہ اپنی جگہ علیحدہ ہے۔ حتیٰ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن یا وفات کے دن کو عبادت کا دن سمجھ کے منانا، ریلیاں نکالنا، جشن منانا یا کھانے پکانے کا خصوصی اہتمام کرنا، دین اسلام تو ہمیں اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، جو صحیح اسلامی تعلیمات ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ گمراہ لوگ 22 رجب کے کنڈوں کا بہانہ کر کے اپنی اس بدعقیدگی کا جو اظہار کرتے ہیں، وہ ان کے اندر جو بغض معاویہ چھپا ہوا ہے وہ اس چیز کا اظہار ہے۔ وہ خوشی مناتے ہیں امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے دن کی۔ اور کتنے ایسے سادہ لوگ مسلمان ہیں جو تحقیق نہیں کرتے اور اندھی تقلید کرتے ہیں، دیکھا دیکھی میں ان کے ساتھ اپنے گھروں میں 22 رجب کے دن کھانے پکانے کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ جہاں اس چیز کا بدعت ہونا، اسلام سے متصادم ہونا، ٹکرانا، متضاد ہونا اپنی جگہ مسلم ہے، وہاں ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ در حقیقت یہ بغض معاویہ کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جہاں علماء اہل سنت نے اس چیز سے منع کیا ہے، وہاں اکثر عوام بے خبری میں اس رسم میں چل پڑتی ہے اور اس چیز کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد، فتح مکہ کے بعد آ کر کہتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، اے اللہ کے رسول، یا نبی اللہ، صلاۃ آتنی ہن، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس آیا ہوں، 3 مطالبات لے کر آیا ہوں، مجھے امید ہے آپ مجھے تینوں چیزیں عطا کریں گے۔ 3 چیزیں، 3 باتیں، 3 گزارشات ہیں، آپ مجھے وہ تینوں چیزیں عطا کریں۔ ایک یہ کہ میری بیٹی ام حبیبہ ہمارا جو خاندان کا شرف ہے، حسب و نسب ہے اور انتہائی خوبصورت ہے، میں چاہتا ہوں آپ ان کو اپنے حرم میں لے لیں، عقد میں لے لیں، تاکہ آپ کے ساتھ ہمارا خونی رشتہ بھی قائم ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خونی رشتہ قائم ہونا بھی بہت بڑا فضل تھا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، قیامت کے دن سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے الا نسبی، لیکن میرا جو خون کا رشتہ ہے، جو ایمان پر رہے اور ایمان پر ہی جن کی وفات ہوئی، وہ قیامت کے دن بھی اسی طرح برقرار رہے گا۔ یہ بہت بڑا شرف تھا۔ ایک چیز یہ ہے کہ آپ ام حبیبہ سے نکاح کر۔ دوسرا مطالبہ میرا یہ ہے، معاویہ تجعلہ کاتبا لک، میرے بیٹے معاویہ کو آپ اپنا کاتب بنا لیں، ایک بہت بڑا شرف ہے، میں چاہتا ہوں یہ شرف میرے بیٹے معاویہ کو بھی مل جائے۔ صحابہ کرام میں سے جن صحابہ کو یہ شرف ملا وحی لکھنے کا یا نبی علیہ السلام کے خطوط لکھنے کا، یہ ایک خصوصی شرف سمجھا جاتا تھا، اور باقی صحابہ کے مقابلے میں یہ ایک امتیازی وصف سمجھی جاتی تھی کہ ہاں یہ کاتب وحی، آپ اس کو کاتب وحی بنا لیں۔ تیسری میری خواہش یہ ہے کہ آپ ان تؤمرنی، آپ مجھے لشکر کا امیر بنا دیں، اپنی طرف سے جو آپ دستے روانہ کریں گے، صحابہ کو جو آپ روانہ کریں گے مختلف جنگی مہموں کے سلسلے میں، آپ مجھے ان کا امیر بنا لیں۔ میں چاہتا ہوں ان اقاتل الکافرین کما کنت اقاتل المسلمین، اسلام سے پہلے جس طرح میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا جاہلیت میں، اب میں اس کا کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اب میں کفار کے خلاف اسی طرح کی جنگ کرنا چاہتا ہوں جس طرح مسلمانوں کے خلاف میں نے زمانہ جاہلیت میں لڑائی کی۔ نبی علیہ السلام تینوں گزارشات پر یہ فرماتے رہے، قال نعم قال نعم قال نعم، ہاں اے ابو سفیان تیری بات ہم نے قبول کر لی۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی کیا،
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کاتب وحی بھی بنایا اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امارت بھی دے دی، لشکروں کی سپہ سالار بھی عطا کر دی۔ صحیح مسلم کی روایت۔ یہ تینوں شرف ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتابت وحی کا شرف، ایک عظیم شرف جو سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں بھی آئے۔ آپ دیکھیں اس شرف کی حیثیت اس حدیث سے سمجھے جو کہ صحیح بخاری میں موجود ہے۔ جب قرآن کو ایک نسخے میں جمع کرنے کا مرحلہ آیا، نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں قرآن ایک نسخے پر جمع نہیں تھا، مختلف اجزاء میں صحابہ کرام کے بعد مختلف حصوں میں لکھا ہوا موجود تھا۔ جب ضرورت محسوس ہوئی، اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، عمر بن خطاب نے یہ مشورہ لیا، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے بات ان کو سمجھ میں آئی اور پھر اس کی ذمہ داری رکھی گئی، انتہائی بھاری حساس ذمہ داری، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ قرآن کو ایک نسخے پر آپ جمع کریں۔ عمر بن خطاب کے دل میں بات یہ آئی کہ قرآن ابھی ایک نسخے میں محفوظ نہیں، صحابہ کرام پیغمبر کے صحابہ کے سینوں میں محفوظ ہے، اور مختلف جہاد میں جنگوں میں ہمارے ساتھیوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں، حفاظ اور قراء اس طرح شہید ہوتے رہے، مجھے ڈر ہے کہیں قرآن کا زیادہ حصہ ضائع نہ ہو جائے، آپ اس سے پہلے ایک نسخے پر محفوظ کروا لیں۔ زید بن ثابت کو بلائے گیا، کیا الفاظ تھے، بات یہ قابل غور ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ فرمایا امیر المومنین خلیفہ بلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقد كنت تكتب الوحي لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نتهم، اے زید آپ تو صحبت تو ملی لیکن پھر بھی ہم تم پر مزید اعتماد کرتے ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی لکھا کرتے تھے، اس وجہ سے یعنی ایک خصوصی وصف ہے نبی علیہ السلام کی وحی لکھنا، اس وصف کی بنا پر یہ انتہائی حساس جو ذمہ داری بھی ہے، جو کام بھی ہے، جو امانت بھی ہے، آپ کے حوالے ہم کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ رکھیں صحابہ کرام کے ہاں یہ شرف کتنا اہم تھا۔ یہ سارا شرف سیدنا امیر المومنین معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ ان سارے فضائل کو یہ لوگ جو ان کے خلاف اپنے الفاظ استعمال کرتے ہیں، چند باتیں اپنی طرف سے لا کے مفہوم اپنی زبردستی اپنا ذاتی مفہوم نکالتے ہیں، ایسا مفہوم جو صحابہ، محدثین، تابعین، ائمہ میں سے کسی نے مفہوم نہیں نکالا، اور یہ لوگ جو لوگوں کو گمراہ کن نظریات لوگوں کے اندر پھیلانا چاہتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو گھٹانا چاہتے ہیں، ایک صحابی کے متعلق زبان درازی کے دروازے کھولنا چاہتے ہیں، وہ من مانی تعویلات کر کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ باقی سارے فضائل اپنی طرف اپنی جگہ جو علیحدہ موجود ہیں ان کو ذکر ہی نہیں کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف پیشن گوئی سمندری جہاد کے متعلق، اس کے اولین اور 100% مصداق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ معروف حدیث کئی دفعہ خطبوں میں بھی آپ سن چکے ہیں، ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں آرام فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، سو رہے تھے، دن کا وقت تھا۔ نبی علیہ السلام اٹھے، مسکرا رہے تھے، چہرہ انور پر مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول جب مسکراتے بھی تھے تو کوئی وجہ ہوتی تھی، اس میں بھی شریعت کے مسائل ہوتے تھے، شریعت کے کئی فوائد اور حکمتیں ہوتی تھی۔ پوچھا ام حرام، اللہ کے رسول آپ کیوں ہنس رہے ہیں، وجہ بتایا اللہ تعالیٰ نے مجھے خوشخبری دی ہے، میں نے خواب میں دیکھا، ابھی میں سو گیا مجھے خواب آیا،
امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر یہ عنوان بھی قائم کیا، کتاب التعبیر، خوابوں کے مسائل میں۔ اللہ کی طرف سے جو خواب آتا ہے نا، وہ رات کو ہو یا دن کو، وہ دن کو بھی آ سکتا ہے، رات کو بھی آ سکتا ہے۔ اس چیز کا رد کیا ہے، اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ فجر سے پہلے جو خواب آئے وہ سچا ہوتا ہے، باقی اوقات میں خواب آئے تو وہ شیطانی ہوتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز شریعت میں ثابت نہیں۔ اللہ کی طرف سے جو خواب آنا ہوتا ہے وہ رات کو بھی آئے، دن کو بھی آئے، کسی بھی وقت آئے وہ آ سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا خواب، تمام انبیاء کے خواب اللہ کی طرف سے وحی ہوا کرتے تھے۔ مجھے میری امت دکھائی گئی، امت کا لشکر دکھایا گیا، یغزون البحر، وہ سمندر پر سوار ہو کے کشتیوں میں، سمندری جہازوں میں دشمن کی طرف جا رہے ہیں، کملوک الاسرہ، اور ان کو اتنا اللہ نے رعب اور دبدبا، اطمینان دیا ہے، جہاد کرنے جا رہے ہیں، لڑائی کرنے جا رہے ہیں، موت سے لڑنے جا رہے ہیں، مطمئن ایسے جس طرح ایک بادشاہ اپنے دربار میں تخت پر ٹیک لگا کے بیٹھا، انتہائی مطمئن ہو کے جا رہے ہیں۔ یہ شان و شوکت اللہ تعالیٰ میری امت کو عطا کرے۔ اس طرح جا رہے ہیں، قد اوجبوا، ان پر جنت واجب ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، قد اوجبوا، ان پر جنت واجب ہو چکی۔ ام حرام نے فوراً کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دعا کریں کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا انت منہم، اے ام حرام تو انہی میں سے۔ پھر سو جاتے ہیں، پھر آرام فرماتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں، چہرے پر اسی طرح مسکراہٹ سج رہی ہے۔ پھر پوچھا ام حرام، فرمایا مجھے دکھایا گیا اسی طرح کا لشکر میری امت کا دشمن کی طرف جا رہے ہیں، جہاد کرنے کے لیے، یغزون، مغفور لہم، اللہ نے ان کے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، اللہ نے ان کو بخش دیا ہے۔ پہلے لشکر کے لیے کیا فضیلت ہے؟ جنت ان پر واجب ہو چکی ہے۔ یہ جو دوسرا لشکر اللہ نے مجھے دکھایا، اللہ نے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے۔ مفہوم دونوں کا ہے، جب سارے گناہ معاف ہو جائے تو پھر جنت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی آیات پر اپنی بخشش اور جنت کو ایک ساتھ ملا دیا ہے۔ اللہ کی بخشش کے بغیر جنت میں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو یہ ایک ہی چیز، یہ گناہ حائل ہوتے ہیں انسان کے اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے سے، جنت حاصل کرنے سے۔ گناہ مٹ جائے تو انسان کے لیے جنت۔ پھر ام حرام نے کہا، اللہ کے رسول دعا کرے میں ان میں شامل ہو جاؤں۔ فرمایا نہیں، انت من الاولین، تو پہلوں میں سے۔ ایسے ہی ہوا۔ ان کے خاوند تھے عبادہ بن صامت، خلیفہ ثالث امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پہلا سمندری جہاد کرنے والے شام کے گورنر جو اس وقت تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سپہ سالار کی حیثیت سے امیر المومنین، مدینہ کے دارالحکومت سے اجازت ملتی ہے، حکم نامہ آتا ہے، پھر اپنے لشکر کے ساتھ سمندر کی پیٹھ پر سوار ہو کر جا رہے ہوتے ہیں۔ صادق المصدوق خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگی وہاں ثابت ہو رہی ہوتی ہے۔ ان مسکراہٹوں کے خوابوں کی تعبیر آسمان نے بھی اس وقت دیکھی جب امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحری جہاد میں بادشاہوں کی طرح بیٹھ کر روم کے عیسائیوں کی طرف جا رہے تھے۔ اس وقت آسمانوں نے تعبیر دیکھی اور لوگوں نے بھی وہ تعبیر دیکھی۔ ام حرام ساتھ ہی اپنے خاوند عبادہ بن صامت کے ساتھ کنارے پر پہنچتے ہیں، پھر آگے حملہ ہوتا ہے۔ اگلا جو مرحلہ آتا ہے اس سے پہلے ام حرام جب اونٹنی پر سوار ہونے لگتی ہے، سوار ہونے کے بعد پاؤں پھسلتا ہے، گر جاتی ہے، گردن ٹوٹ جاتی ہے اور شہادت ہو جاتی ہے۔ اگلے حملے میں وہ اپنے خاوند کے ساتھ نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام کی پیشن گوئی مکمل ہوتی ہے، انت من الاولین، تو پہلوں میں سے، دوسرے لشکر میں تو نہیں ہوگی، دوسرے حملے سے پہلے ہی شہید ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں حملے کرنے والے امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت قد اوجبوا کی فضیلت بھی حاصل کر چکے ہیں، مغفور لہم کی فضیلت بھی حاصل کر چکے ہیں۔ قرآن کے بعد سب سے جو اتھینٹک کتاب ہے صحیح بخاری ہے، علماء اہل سنت والجماعت کا اس پر اتفاق ہے۔
ان ساری فضیلتوں کو ایک طرف کر کے آنکھیں بند کر کے ایسی حدیثیں بیان کرنا جن کا مفہوم بھی واضح نہ ہو اور لوگوں کا ذہن خراب کرنا، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گفتگو کرنا تاکہ باقی صحابہ کے متعلق بھی گفتگو کرنا آسان ہو جائے، بہت بڑی جرأت ہے، بڑی خیانت ہے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس طرح کے شرپسند لوگوں سے بچیں جو دین اور علم، اسکالر، ڈاکٹر کے نام پہ لوگوں سے ان کا یہ اہل سنت و جماعت سے ان کا یہ پاکیزہ منہج چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں بڑے محتاط ہونے کی ضرورت ہے، اپنا تعلق قائم کریں علماء سے، ان کی تقاریر سنیں، ان کے پروگراموں میں جائیں جو علماء اہل سنت والجماعت ہیں، علماء اہل الحدیث، قرآن حدیث کے وارثین، وہی آپ کو درست راستہ دکھائیں گے۔ باقی جو لوگ اس چیز کا ہی انکار کر دیں، منہج کا ہی انکار کر دیں، قرآن حدیث کو چھوڑ کے سلف صالحین کی جماعت سے علیحدہ ہو کے کام کرنے کا دعویٰ کریں، ہمیشہ ایسے لوگوں نے گمراہیاں پھیلی۔ 41 ہجری میں 40 ہجری میں امیر المومنین خلیفہ رابع، نبی علیہ السلام کے داماد، نبی علیہ السلام کے محبوب، اہل ایمان کے محبوب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں پھر 6 مہینے تک آپ کے بیٹے جنت کے شہزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین مقرر کیا۔ 41 ہجری میں جب وہی غلط فہمیوں کی بنا پر جو اختلافات تھے ان اختلافات کو دور کرنے کے لیے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قافلوں سمیت شام کی طرف روانہ تھے، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف پھر اسی طرح کی لڑائی کے لیے۔ ادھر شام میں معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی پریشان۔ صحیح بخاری کے اندر اس واقعے کا پس منظر دیکھیں اور پڑھیں۔ حسن بصری کبار تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، صحابہ کے شاگرد، وہ یہ تفصیل کے ساتھ واقعہ بیان کرتے ہیں۔ امیر مومنین حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قافلوں کے سمیت جا رہے ہیں شام، ادھر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشاورت کر رہے ہیں۔ ایک مشورہ یہ بھی آیا، اب اس مسئلے کا جو حل ہے وہ لڑائی، خوب بھرپور طریقے سے آج ایسی جنگ کی جائے، ایسی جنگ کی جائے، فیصلہ کن جنگ کی جائے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے اور کوئی رکاوٹ سامنے نہ ہو۔ واقعہ بیان کرنے والا راوی کہتے ہیں وقال معاویہ، یہ سن کر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، بڑے ہی سمجھدار بردبار انسان تھے، کہنے لگے اللہ کے بندے اگر یہی حل ہے، من لذراریج المؤمنین من لذراریج المسلمین، دونوں طرف سے ہی مسلمان قتل ہو گئے ہیں، مسلمانوں کے بچوں کا کیا ہوگا، بیواؤں کا کیا ہوگا، خواتین کا کیا ہوگا؟ اگر لڑائی ہی اس کا حل ہے، دونوں طرف سے اس طرح لڑائی ہو، کیا بنے گا مسلمان؟ وہاں پھر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موجود نبی علیہ السلام کے ننیال کے خاندان سے تعلق رکھنے والے 2 آدمی اٹھتے ہیں، دونوں صحابہ کہتے ہیں، یعنی صحابہ بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتے ہیں مشاورت کے لیے، معاملہ پھیلنے کے لیے۔ ہم جاتے ہیں حسن بصری سے مذاکرات کرنے کے لیے، وہ جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مذاکرات کرنے کے لیے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ موقع تھا جب یہ دونوں صحابہ جاتے ہیں معاویہ کی طرف سے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات و مذاکرات کرنے کے لیے۔ کافی دیر مذاکرات کرنے کے بعد حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالآخر اعلان کرتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس وقت نبی علیہ السلام کی وہ حدیث یاد آ گئی جو مجھے ابو بکرہ نے بیان کی۔ حسن بصری جو تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں، ابو بکرہ صحابی رسول بیان کرتے ہیں، ہم ایک دفعہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے، حسن معصوم ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنی قمیص میں لڑکھڑا رہا تھا، گر رہا تھا، اٹک رہا تھا، پھر اٹھ رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، پھر فرمایا
کہ لوگوں سنو، یہ میرا جو بیٹا ہے حسن، ان ابنی ھذا سید، بڑے رتبے والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی فضیلت والا ہے، اس کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، لعل اللہ ان یسری بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مجھے امید ہے ایک وقت آئے گا مسلمانوں کی دو جماعتیں آپس میں جب لڑ رہی ہوں گی، این اس وقت اس کی وجہ سے لوگ ایک ہو جائیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ حسن بصری کہتے ہیں وہ حدیث ہم نے اپنی آنکھوں سے پوری ہوتے ہوئے دیکھا اس پیشن گوئی۔ جس طرح معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ لوگ گفتگو کرتے ہیں، کیا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دستبردار ہو جاتے ہیں، پوری خلافت ان کے حوالے کر دیتے ہیں؟ یہ بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 41 ہجری میں مکمل مطلقاً امیر المومنین بنتے ہیں، تمام مسلمانوں کے اجماعی خلیفہ بنتے ہیں، 20 سال تک پھر حکومت کرتے ہیں، 20 سال، پھر 60 ہجری میں وفات ہوتی ہے۔ اس 20 سال میں جو فتوحات ہوئی، پہلے کسی خلافت میں اتنی فتوحات نہیں ہوئی۔ 22 مربع میل تک اسلامی حدود پھیل جاتی ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، افریقہ تک اور کئی ممالک تک مسلمانوں کی قیادت وہاں پھیل جاتی ہے، اسلام پھیل جاتا ہے، اور پھر بے شمار اصلاحات معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آتے ہیں۔ جو سکون اور جو امن اور جو ترقی اسلام کو اس دور میں ملی، وہ تاریخ کا ایک سنہری باب ہے۔ غیر جانبدارانہ اگر نظر سے دیکھا جائے، تقلید سے ہٹ کر انصاف کے ساتھ ہر کوئی تسلیم کرے گا یہ 20 سال اسلام کا ایک سنہری دور تھا، جس میں اسلام مکمل طور پہ مضبوط ہوا اور لوگوں نے اسلام کو صحیح معنی میں تسلیم کر لیا کہ مسلمانوں سے کوئی ٹکرا نہیں سکتا۔ وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا۔ دین کے ساتھ محبت، دینی غیرت، حمیت، بے شمار احادیث۔ صحیح بخاری دیکھیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے میرے علم میں بات نہیں، مجھے تعجب ہوا، میں نے دیکھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1 رکعت وتر پڑھ رہے ہیں، یعنی نفل علیحدہ پڑھی، سلام پھیر کے علیحدہ 1 رکعت، صحیح بخاری 1 رکعت علیحدہ۔ فرمایا عبداللہ بن عباس نے، اللہ کے بندے تجھے کیا پتا، انہو فقیہ، یہ معاویہ ہے، اللہ نے جن کو فقاہت سے نوازا ہوا ہے یہ فقیہ ہے، یعنی 1 رکعت وتر پڑھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ صحیح بخاری میں نبی علیہ السلام کا عمل بھی صحیح ثابت ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے، کچھ لوگ اپنے مسلک کی تقلید کی بنا پر ان صحیح احادیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اکیلی 1 رکعت صحیح بخاری کی واضح حدیث میں ثابت ہے، وتر۔ اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح بخاری میں دیکھیں، ایک دفعہ مدینہ منورہ میں اپنے دور خلافت میں آتے ہیں، حالات اور معاملات کی دیکھ بھال کے لیے جمعے کا دن ہوتا ہے، خطبہ مسجد نبی میں ارشاد فرماتے ہیں، ہاتھ میں بالوں کا گچھا لے کر آتے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دین کے ساتھ محبت، اصلاح کی اتنی فکر رہتی تھی۔ فرمایا اللہ کے بندو، این علماءکم، مسلمانوں تمہاری خواتین نے یہ وگ پہننا شروع کر دی ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام کے منبر پہ کھڑے ہو کر مدینہ کے علماء کہاں گئے، لوگوں کو، خواتین کے سرپرستوں کو، مردوں کو کیوں نہیں روکتے؟ یہ وگ پہننے والے کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت الفاظ فرمائے ہیں، لعنت فرمائی ہے، اور پھر عورتیں یہ استعمال کر دیں، اے مدینہ کے علماء تم خاموش ہو۔ یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت تھی، دین کے ساتھ حمیت تھی۔ ایک جگہ آتے ہیں امیر المومنین، صحابہ کرام آپ کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کسی کے احترام میں اس طرح کھڑے ہو جانا نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے سنی ہے، من سرہ، جو یہ بات پسند کرتا ہے کہ میں آؤں، لوگ بالکل اٹینشن میرے قیام میں ساکن کھڑے ہو جائیں۔ ایک ہے اخلاق اور عزت افزائی کے لیے چل کے ملنا، یہ علیحدہ چیز ہے، ایک یہ ہے کہ بالکل اٹینشن میں ساکن خاموش ہو کے کھڑے ہو جانا، یہ عبادت ہے۔ جو یہ چاہتا ہے لوگ اس طرح میرے لیے ساکن ہو کر، خاموش ہو کر کھڑے ہو جائیں، اور یہ تبوا مقعدہ من النار، وہ دنیا میں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، سختی سے بنا لے۔
اللہ نے فقاہت دی تھی، اسی لیے نبی علیہ السلام کی حدیث روایت کرنے والے بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی علیہ السلام سے میں نے سنا، فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّینِ، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث، راوی صحابی رسول سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، بے شمار فضائل آپ کو ملیں گے، کتابت وحی سے لے کے جو حکمرانہ صلاحیت دی اور جو اصلاحیں کی اور جو حدود پھیلائی دین اسلام کی، مسلمانوں کی، اسلام کے متعلق غیرت اور علم جو اللہ نے دیا تھا، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں۔ جمعے کا خطبہ ارشاد فرمایا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نماز پڑھائی، سلام پھیرا، ایک آدمی سلام پھیرنے کے بعد فوراً اسی جگہ اس نے نفل شروع کر دیا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں چلے گئے، لوگوں کے سامنے نہیں ٹوکا، حکمت سے اس کو بلایا، کہا کہ شاید آپ کے علم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے جس جگہ انسان فرض ادا کرے وہاں فوراً بعد نفل پڑھنا منع ہے، یہاں تو جگہ تبدیل کرو، اگر جلدی جانا ہے، ذکر و اذکار کرنے کا ٹائم نہیں، کوئی ایمرجنسی ہے، ٹھیک ہے نفل پڑھنے، جگہ تبدیل کرو، یہاں تو ذکر و اذکار کرنے کے بعد جب وقت ہو، وقت کا گیپ آ جائے پھر پڑھ سکتے ہو۔ فرض کے سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ فوراً نفل پڑھنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً مساوی کو دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اگر کسی آدمی کو تعزیراً کوڑے مارے، وہ آدمی تھا جو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق اس نے غلط الفاظ کہے تھے۔ کتنے رحم دل اور انصاف پسند حکمران گزرے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، کوڑے مارے اس بدبخت کو جس نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ صحابہ کی شان میں جو گستاخیاں کرتے تھے، چاہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق گستاخی کرے، حکمرانوں نے، ہمارے سلف نے ان پر کوڑے برسائے۔ آج جب یہ نظام نہیں، یہ ڈر اور خوف نہیں، تو لوگ آزاد ہو چکے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین بھی ڈھیل دینے کے بعد دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے ایسے لوگوں کو، آخرت کی ذلت اپنی جگہ علیحدہ ہے۔ معافیٰ بن عمران سے پوچھا گیا، معافیٰ بن عمران سے پوچھا گیا، تعبیر میں ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا اتنا مقام و مرتبہ ہے، وہ فضیلت میں زیادہ تھے یا معاویہ رضی اللہ؟ صحابی کا تقابل ایک تابعی کے ساتھ، تبع تابعی کے ساتھ۔ معافیٰ بن عمران غصے میں سرخ ہو گیا چہرہ، اللہ کے بندے تو تقابل کر رہا ہے ایک صحابی کا ایک تبع تابعی کے ساتھ، تبع تابعی کا کتنا ہی بڑا مقام و مرتبہ ہو، زہد کے پہاڑ ہو، نیکی اور پرہیزگاری کا آسمان ہو، لیکن کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی کے مقابل نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ معروف قول ہے، کہتے ہیں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جہاد میں نکلے، جو ناک کی دھول ہے عمر بن عبدالعزیز کی عبادتیں اس کے برابر بھی نہیں ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ صحابی تھا، یہی شرف بڑا ہے جس فرق کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں بلند کر دیا۔ ہم ان چیزوں سے اندازہ لگائیں کہ یہ آسان نہیں ہے صحابہ کے متعلق گفتگو کرنا، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یا ان کے والد سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، جن کے لیے نبی علیہ السلام کی دعائیں موجود ہوں۔ جامع ترمذی میں دعا موجود ہے، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہدی بہ، اے اللہ تو اس کو لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنا دیے، لوگوں کو ہدایت کے راستے دکھاتا رہے، خود بھی ہدایت میں ثابت قدم رہے، اس کے ذریعے خلق کثیر کو تو ہدایت دے دے۔ وہ معاویہ ہے جن کے متعلق نبی علیہ السلام کی بے شمار دعائیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام صحابہ کرام سے سچے دل سے محبتیں کریں، اور اس طرح کے جو فتنے آ رہے ہیں، نت نئے نظریات آ رہے ہیں، ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں، اور اپنے اہل و عیال کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوست و احباب کو اس طرح کے فتنے پھیلانے والے جو نام نہاد علماء اور اسکالر آتے ہیں سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو مشہور کرنے والے، ان سے بھی ہم لوگوں کو محفوظ رکھیں، اپنے قائد کو بھی بچائیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره